سر آج ہم بات کریں گے، ایک تو برکس پہ بات کریں گے، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان کے رہائی کے لیے جو ہے وہ امریکہ تک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم برکس کی بات کریں، جس میں کہ انڈین پرائم منسٹر پی ایم مودی بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی تقریباً 5 سال کے بعد چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی وہ ملے ہیں، لیکن پاکستان ہمیں وہاں دکھائی نہیں دے رہا۔ اب اس پہ بہت سے پاکستانی شاید ناراض ہو جائیں گے کہ جی ہم ایسے بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے جس کی کمی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ برکس یا اس طرح کی سمٹ کا حصہ نہیں بن پا رہا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایتھیوپیا جیسا ملک، یعنی ایک ایسا ملک جس میں کہ قحط رہا ہے اس ملک میں، اور غربت ہے اتنی، اور اب تو خیر وہ کافی پروگرس کر رہا ہے، لیکن ایتھیوپیا کو بھی ایڈمٹ کر لیا گیا ہے برکس میں۔ وہ اب ایتھیوپیا بھی شامل ہے اس میں۔ نئے جو ممبرز ہیں ان میں یو اے ای بھی ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، یعنی برکس پلس ہو گیا ہے اب وہ۔ اوریجنلی یہ اس میں برازیل تھا، رشیا تھا، انڈیا تھا، اور چائنا تھا، اور ساؤتھ افریقہ تھا۔ 5 ملک تھے، لیکن اب اس میں اور ملک بھی شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان اس وقت آپ دیکھیے کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنلی یا ملٹی لیٹرلی کچھ سبسٹینشلی کنٹریبیوٹ کر سکے، تو آپ کی اکنامک پاور ہوتی ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کو کتنی اہمیت دی جائے گی۔ اب اگر آپ خود آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں، اور سعودیہ اور یو اے ای کے جو قرضے ہیں ان کے رول اوور کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہیں، تو پھر آپ کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے اس طرح کے ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر۔ اور وہی ہوا ہے، انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے جو پاورفل وہاں ممبرز ہیں جن کے پاس ایک طرح کی ویٹو پاور ہے، جن کے کنسنسس سے کسی کو شامل کیا جاتا ہے برکس میں، وہاں پہ آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور رپورٹڈلی انڈیا کا بھی اس میں ایک رول کہا جا رہا ہے کہ ہے، جو پاکستان کو برکس میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم ملٹی لیٹرل فورمز پہ جا کے اپنے آپ کو شامل کروانے کی بات کریں، کیونکہ انڈیا کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑا رول ہے، اس وقت بڑا اسٹرانگ رول ہے ان کا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے اپنا ایک انفلوئنس استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن ویسے بھی اگر انڈیا نہ بھی کرتا تو میرا خیال ہے کوئی پاکستان کی شمولیت کوئی اتنی کوئی اہم نہیں تھی ان ملکوں کے نزدیک کہ وہ پاکستان کو شامل کرتے۔ جی آرزو۔ سر پاکستان تو یہ امید لگا کے بیٹھا تھا، جو ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر جو خبریں تھی، کہ ہمیں یہ خیال تھا کہ بھارت ہمارا ساتھ دے گا۔ ہم تو اس قسم کی نیوز بھی ڈان وغیرہ میں بھی آئی تھی کہ پاکستان کو کافی امید ہے کہ بھارت کی طرف سے کچھ پازیٹیو سائن ملیں گے، کیونکہ ابھی ڈاکٹر جے شنکر بھی ہو کر گئے ہیں اور وہ وزٹ بھی ان کا اچھا رہا ہے۔ لیکن ہم صرف دوسروں پہ ہی بلیم لگاتے رہیں گے، یا ہم کبھی اپنے اندر بھی دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نہیں لیا جا رہا؟ وہ دیکھیں نا جی، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، کہ آپ پہلے ڈیزرو کریں، آپ میں ایسی خوبیاں ہوں، آپ ایسے میرٹس ہوں کہ دنیا آپ کو کسی بھی ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ اپنے ساتھ شامل کرنا اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھے۔ تو آپ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ کے خلاف تو یو ایس کانگریس میں آپ کے خلاف قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، آپ کے حکومت کے بارے میں لیٹرز لکھے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ تو دنیا آپ سے خوش نہیں ہے۔ ایون چائنا جو ہے وہ بظاہر تو ٹھیک ہے، وہ آئے ہیں یہاں پہ، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ان کے بھی خاصی ریزرویشنز ہیں ابھی بھی۔ سعودی عربیہ کا آپ دیکھ لیں، کئی دن ہو گئے ہیں، وہ ایک وفد یہاں پہ آیا تھا اور وہ کوئی 27 کے قریب ایم او یو سائن کر کے چلے گئے، وہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس کے بعد۔
چائنا کی اپنی ریزرویشنز ہیں، رشیا جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس کے کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ ہم فخر کر سکیں. انڈیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کیسے ہیں. اور رہا ساؤتھ افریقہ، تو ساؤتھ افریقہ سے ہمارے تعلقات ہوئے نہ ہوئے وہ برابری ہے تقریباً، وہ کوئی ایسا نہیں ہے اس میں کوئی چیز. تو ان حالات میں آپ کہیں جی کہ آپ کو برکس کا ممبر بنا لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کچھ زیادہ ڈیزائر کر رہے ہیں، زیادہ کی خواہش کر رہے ہیں. آپ ابھی اس خواہش کرنے کے اہل نہیں ہوئے. جی آرزو. بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن بہرحال یہ بات ہمیں شاید سمجھ دیر میں آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو رہا کرانے کے لیے یا ان کو جیل سے باہر لانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر جیسے چلتا رہتا ہے. اب امریکہ کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے، کیا اس میں عمران خان کی پی آر فرمز جو انہوں نے ہائر کر رکھی ہے جو بتایا جاتا ہے، کیا اس کا ہاتھ ہے، یا واقعی میں وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اب انہیں باہر آ جانا چاہیے؟ دیکھیے جی، دونوں چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو ایکسٹرنل ونگ ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں، اور وہ وہاں کے جو مختلف کہہ لیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کو انفلوئنس کرنے میں بھی وہ بڑا ایک رول پلے کر رہے ہیں. یعنی امریکہ میں اب دیکھیں نا کہ ابھی کل جو ہاؤس آف ریپریزنٹیوز کے 60 سے زیادہ جو ممبرز ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور وہ لیٹر جو ہے وہ اس میں 3 جو ان کے ہاؤس آف ریپریزنٹیوز کے ممبرز ہیں، کریگ کیسر، جم میک گورن اور سمر لی، انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا ہے. 60 سے زیادہ ہاؤس آف ریپریزنٹیوز کے ممبرز کا لیٹر گیا ہے، اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، عمران خان کو ناجائز انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں ان کو ختم کرے، اور مطلب یہ کہ سینکشنز لگائی جائیں، اور وہ لوگ جو ملوث ہیں ان پہ ویزا کا بین لگایا جائے. تو یہ لیٹر جو ہے یہ کل بھیجا گیا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہیں وہ متحرک ہیں. اچھا، اب اس سے قطع نظر ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا، پاکستان میں بلا شبہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. ابھی دیکھ لیں، ابھی یہ جو 26ویں ترمیم جو منظور کروائی گئی ہے اس میں بہت سے ایسے ممبران پارلیمنٹ تھے جن کو اٹھا لیا گیا، اور ان کو جس وقت وہ ووٹ کاسٹ کرنا تھا اس وقت ان کو بڑے پراسرار انداز میں چور دروازے سے وہاں لایا گیا، اور اس کی جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ تو پوری قوم نے دیکھی ہے. بلکہ ان میں سے ایک جو ممبر ہیں بی این پی کے، انہوں نے تو کہہ بھی دیا ہے، انہوں نے تو بیان بھی دے دیا ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا تھا، فورس کیا گیا تھا، ان کو لے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یعنی زبردستی کی گئی، پھر کسی کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، کسی کی بیوی کو، کسی کے اور کچھ نہیں ملا تو کتے کو اٹھا کے لے گئے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں جو ہم سب جانتے ہیں. پھر جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا ہے، اغوا کیا گیا، بہت سے ہمارے جاننے والے اس میں اینکرز بھی ہیں، اس میں پولیٹیکل پرزنرز بہت سے تو ابھی بھی اندر ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کو جب چھوڑا گیا تو ان کی حالت بتا رہی تھی کہ کتنا تشدد کیا گیا ہے ان کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کی جو ایکسٹرنل ونگ ہے وہ بھی انوالوڈ ہے، اور یہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، یہ ہیں بھی اصل میں، یہ ہوا بھی ہے ایسے. تو وہ اب امریکن جو ہیں وہ اب انہوں نے لیٹر لکھا ہے جو امریکن کانگریس مین ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور پہ عمران خان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، باقی پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کا بھی مطالبہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے، اس سے پہلے بھی یعنی جون میں بھی ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا جو 368 لوگوں کے مقابلے میں
7 لوگ تھے، تو 368 لوگوں نے کہا تھا کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں فروری میں، ان الیکشنز میں انٹرونشن کی گئی، یعنی طاقتور حلقوں کی طرف سے، اور ریزلٹس کو مینیپولیٹ کیا گیا. جی لیکن سر اب ایک طرف یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لیکن لوگوں سے زیادہ ڈرے ہوئے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، جو اٹھا رہے ہیں، جو لوگوں کے اوپر ٹارچر کر رہے ہیں. ان کی گھبراہٹ ختم ہونے میں کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیے جی، یہ آپ کا خیال ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست بھی ہے ایک طرح سے. وہ یہ ہے کہ جب آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے کل کو کانسیکوینسز بھی ہوں گے. تو ظلم اور زیادتی تو ہو رہی ہے اس وقت، یعنی اس وقت لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، ان پہ جھوٹے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں. وہ عمران خان کے آپ دیکھ لیں، میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو کیسز بنائے گئے توشہ خانہ کے حوالے سے، 2 سزائیں تو ویسی سیٹ اسائڈ ہو گئی ہیں، ایک میں سزا سسپینڈ ہو گئی ہے. اگر کوئی اس میں واقعی سالڈ کچھ اس میں سبسٹنس ہوتا تو وہ کنوکشن ہو جاتی اب تک.